Hello. I'm asking this question on behalf of an atheist friend. The question is, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک، اور ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اس لڑکے نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے کہا کہ ہیلو، میں یہ سوال ایک ہی طرف سے پوچھ رہا ہوں۔ مولن دوست، سوال ہے، میرے پاس اس کا کوئی جواب نہیں تھا، اس لیے میں ہوں کچھ مشورہ مانگ رہا ہوں کہ اس کا جواب کیسے دیا جائے۔ اگر خدا کو ہر چیز کا علم ہے تو وہ جانتا ہے کہ ہم کب گناہ کرنے جا رہے ہیں، جب ہم نیکی کرنے جا رہے ہیں، عمل، اور بالآخر ہم جانے والے ہیں۔ asking this question on behalf of an atheist friend. The question is, I didn't have an answer for it, so I'm asking for some advice how to answer it. If God has knowledge of everything, He knows when we are going to sin, when we are going to commit a good deed, and ultimately if we're going to go to heaven or hell, then my friend was asking me, why should we try and please God and believe in God if our fate is already determined? ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب میں کہا کہ بھائی کا سوال ہے کہ اگر اس میں ایمان پہلے سے طے شدہ ہے تو تقدیر میں سمجھنا مسلمانوں کے پاس ہے، ان کو یقین ہے۔ یہ ہے کہ مستقبل کا علم، مثال کے طور پر اگر کلاس روم میں اگر کوئی استاد طالب علم کو پڑھاتا ہے تو اس ٹرم میں فرسٹ کلاس فرسٹ ملے گی، دوسری کلاس ملے گی جو طالب علم کو ملے گی فیل۔ اب امتحان کے بعد آپ کو فرسٹ کلاس میں فرسٹ کلاس ملتی ہے، وہ سیکنڈ کلاس میں آتا ہے کہ طالب علم ناکام ہو جاتا ہے۔ کیا طالب علم ناکام ہو جاتا ہے تو استاد کو مورو الزام ٹھہراتا ہے کیونکہ استاد نے پینشن کوئی کی کہ میں ناکام ہو جاؤں گا، میں ناکام ہو گیا؟ نہیں، استاد کو معلوم تھا کہ طالب علم بہت پڑھائی کا عادی تھا کیونکہ اس کا ہوم ورک یہ کہانی کھیلتا تھا، باقی ٹیچر فلمیں دیکھتے تھے۔ اللہ نے اسلام میں اسی طرح کی پیش گوئی کی ہے۔ استاد ایک انسان ہو سکتا ہے، بنا ایک غلطی اللہ نہیں کرتا۔ ملد پوچھتا ہے کہ کیا مسلمان کا مقدر ہے؟ طے کیا تو خدا کی مہربانی کیوں؟ غلطی اللہ کو مستقبل کا علم ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ وہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ چوراہے پر آ جاتے ہیں، 4 آپشن ہیں، روڈ نمبر 1، روڈ نمبر 2 اور 3۔ 4 آپ روڈ نمبر کا انتخاب کرتے ہیں، اللہ فلاں پر پہلے سے لکھ دیتا ہے 5 جون 2016 کی تاریخ جب آپ چوراہے پر آئیں گے تو آپ سڑک کا انتخاب کریں گے۔ 3 اس لیے نہیں کہ اللہ لکھ رہا ہے، آپ انتخابات کریں گے کیونکہ آپ ہوں گے۔ اللہ کے حقوق کے پہلے سے انتخاب کرنا، سمجھا؟ اس مستقبل کا علم ہے، ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے لکھا ہے کہ تم کر رہے ہو، اس لیے کہ آپ یہ کر رہے ہوں گے۔ اللہ پہلے سے لکھ دیتا ہے کہ آپ کو کون قصوروار ٹھہرائے۔ اللہ میں تمہیں تو اللہ کو علم ہے۔ مستقبل میں پیش گوئی اور اسے لکھا جاتا ہے۔ آپ ڈبل میں کس کا الزام لگاتے ہیں؟ مثال کے طور پر ایک بار جب آپ اپنا گریجویشن پاس کر لیتے ہیں تو آپ ایمانداری سے کما سکتے ہیں یا آپ دھوکہ دے سکتے ہیں۔ آپ دھوکہ دینے کا انتخاب کرتے ہیں کہ کون قصوروار ہے۔ آپ کو دھوکہ دینا لکھ رہا ہے، اللہ کے حقوق کو پہلے سے ہی دھوکہ دے رہا ہے۔ اس سے یہی وجہ ہے کہ آپ ذمہ دار ہیں، اپنے اعمال کے لیے آپ کو عمل کرنا ہوگا۔ قرآن سنت میں اگر آپ قرآن پر عمل کریں تو انشاءاللہ سوال کا جواب ملے گا۔ صرف ایک پوائنٹ پر افسوس ہے، پھر معذرت کے ساتھ بہت سارے ہیں، میرے پاس صرف ایک پوائنٹ ہوگا۔ یہ بات کرتے ہوئے ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بات کلوز کی اور ایسے کہا کہ میرے پاس اور بھی لوگ ہیں سوال کرنے کے لیے۔ اب ڈاکٹر ذاکر نائک کا جواب سنتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک جواب میں کیا کہتے ہیں۔ The brother asked the question that if our fate is already determined in
that destiny is there. So why should we try and please God? What you have to understand in destiny, that's qadar, we Muslims have to believe, it is Allah subhanahu wa ta'ala has knowledge of the future. For example, if in a classroom, if a teacher teaches the student, and before the examination, the teacher predicts that this student will get first class first, this student will get second class, that student will fail. Now, after the examination, you get first class first, he gets second class, that student fails. Can the student who fails blame the teacher that because the teacher predicted, I will fail, I failed? No. No. The teacher knew that this student was very studious, used to do his homework, this student used to play hooky, used to see movies. Teacher predicted. Similarly, in Islam, Allah subhanahu wa ta'ala is ilm ghaib. The teacher, being a human being, can make a mistake. Allah subhanahu wa ta'ala does not make a mistake. Allah has knowledge of the future, but He knows what you're going to do. For example, if you come at a crossroad, we have 4 options. Road number 1, 2, 3, 4. You choose road number 3. So Allah writes in advance, on so and so date, on the 5th of June, 2016, when you come at a crossroad, you will choose road 3. It is not because Allah is writing you will choose, because you will be choosing, Allah writes in advance. Do you understand? Allah has knowledge of ilm ghaib. He has knowledge of the future. It is not because Allah has written you are doing it, because you will be doing it, Allah writes in advance. So who's to blame, you or Allah? Me. You. So Allah has knowledge of the future in advance and He's written it down. Who's to blame? You are to blame. For example, once you pass your graduation, you can earn honestly or you can cheat. You choose to cheat. Who's to blame, you or Allah? You. So Allah writes in advance, after you finish your graduation, you will start cheating. It is not because Allah is writing you're cheating, you will be cheating, Allah writes in advance. So that's the reason you are responsible for your deeds. You have to follow the Quran and Sunnah. If you follow the Quran, inshallah, you'll go to Jannah. Hope that answers the question. Just, sorry, one point then. Sorry, please, there are too many. We'll just have one last session. Just one last round. Okay. Only one question for a person.